اور پھر جب میں اللہ سے رو رو کر تہجد میں اپنا حال دل کہہ لیتی ہوں، رو رو کر اپنی ہر دعائیں، ہر التجائیں اللہ کو سنا دیتی ہوں، پھر اللہ دل میں ایک ایسا سکون، ایک ایسا مطمئن احساس پیدا کرتا ہے کہ جیسے لگتا ہے اب کوئی تکلیف نہیں ہو، اب کوئی غم نہیں ہو، سب اللہ نے سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لیا ہو اور میرے دل کو ایک سکون دے دیا ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ اللہ میری دعائیں صحیح وقت پر قبول کرے گا۔ دل میں اندر ہی اندر ایک جذبہ، ایک دعاؤں کی قبولیت کا یقین پیدا ہونے لگتا ہے، بس ایسا محسوس ہوتا ہے۔ پھر میں رونا بھی چاہتی ہوں کہ میں روؤں اللہ کے پاس بیٹھ کر، تو آنسو جیسے خشک پڑ جاتے ہیں، اندر ہی اندر سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ کوششات کے بعد بھی کوئی آنسو آنکھ سے نہیں گرتا، اور کیوں نہیں گرتا پتہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے پہلے ہی ہمارے سارے آنسو، التجائیں اپنے پاس رکھ لی ہوتی ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا بندہ اس کو کتنا رو رو کر منا رہا ہے، اس کا بندہ اپنی نیند قربان کر کے اس کے پاس آیا ہے اپنا حال دل سنانے کے لیے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس کا بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا راستہ چن رہا ہے، اللہ سے اپنا راستہ بنوانا چاہ رہا ہے۔ اور جو اللہ کے راستوں سے اپنا راستہ چنتے ہیں، پھر ان کی منزل اللہ یقیناً کن کی رکھتا ہے۔ بھلے ہی اللہ صبر سے گزارے، لیکن صبر سے گزار کر اللہ شکر کے سجدوں تک ایک دن لاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ تم پریشان ہو تو پریشانی میں سیدھا اپنے اللہ کے پاس جاؤ، اپنے اللہ سے باتیں کرو، اور اللہ سے باتیں کرنے کا سب سے اچھا وقت تو تہجد کا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں تہجد نماز دی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے باتیں کرنے والا ہے کہ میں اس کی باتیں سنوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی فریادیں سنوں، اس کی دعائیں قبول کروں۔ تو جب اللہ تم سے خود کہہ رہا ہے کہ مناؤ اس کو، مانگو اس سے سب کچھ، تو تم کیوں اس دنیا کے پیچھے پریشان پھرتے ہو؟ تم کیوں اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے خود کو اذیت دیتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تمہارے دل میں شک رہتا ہے کہ جو تم چاہ رہے ہو وہ پورا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا؟ اگر تم پریشان ہو کر بھی اللہ کو چھوڑ کر بس غم کرتے ہو تو یقین جانو تم غم ہی کرتے رہ جاؤ گے، کیونکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کو منانا پڑتا ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا ہی تم نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، اس ذات کی عبادت کرو، اس سے محبت کرو، دنیاوی خواہشات کی جگہ اپنے اللہ کی خواہش کا خیال کرو، یقین جانو تم اللہ کے ہو جاؤ، اس کی مان لو، تم پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہارا مان رکھتا ہے، وہ تمہارے مسئلوں کو یوں حل کر دے گا جیسے تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تم اللہ سے اپنا حال دل بتا کر تو دیکھو، پھر تم پریشان ہونا چاہو گے پر ہو نہ پاؤ گے، تم رونا چاہو گے پریشانیوں میں پر رو نہ پاؤ گے، اللہ تمہارے دل میں ایک سکون پیدا کر دے گا۔ تم اللہ کی محبت محسوس کرو تو صحیح، وہ تو یہی ہے تمہارے پاس، تمہارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذکر میں ہے تمہارا سارا سکون۔ تم ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، تم ایک بار تہجد کی عادت لگا کر تو دیکھو، تم بیچ رات میں اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے آگے آنسو بہا کر تو دیکھو،
اپنا حال دل بیان اللہ کے آگے کر کے تو دیکھو، تمہیں وہ سکون عطا کرنے والی ذات بس واحد اللہ کی ہے۔ ہاں